وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ مصر سے ایک شخص آیا، خط پاس، کہا کہ مصر کے گورنر ہیں حضرت عمرو بن عاص، مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص، بہت بڑے جرنیل اور چیف رہے ہیں۔ کہا کہ ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر نے وجہ پوچھی کہ مارا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم دونوں کا مقابلہ ہوا ہے دوڑ کے اندر، میں جیت گیا ہوں، وہ ہار گیا ہے۔ اس نے کوڑا لے کر میری کمر پہ برسائے ہے اور ایک جملہ بولا ہے کہ میں بہترین باپ کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے جیتا کس بنیاد پر ہے؟ میں عمر سے انصاف لینے مدینے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص کو خط لکھا، حضرت بلال کو روانہ کیا، کہا کہ بلال عمرو بن عاص کے پاس ملک شام جائیے، مصر کے اندر جائیے اور جا کر ان سے کہیے کہ جوں ہی میرا خط آپ پڑھیں، آپ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آ جائیے۔ حضرت عمرو بن عاص کو جب خط ملا، فوراً آپ نے گھوڑا پکڑا، بیٹے کو ساتھ لے گیا اور چل سو چل سفر کرتے کرتے کہیں راستے میں نہیں ٹھہرے، کہیں آرام نہیں کیا، جہاں گھوڑا تھکا آپ وہاں رکے، گھوڑا تبدیل کیا، پرانا گھوڑا اس کو دیا، نیا اس سے لے لیا، اور مدینے کے اندر آپ نے 7 دن کا سفر صرف 2 دنوں کے اندر کیا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، جی امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے خلاف شکایت ہے۔ جی کون سی شکایت؟ اور سامنے اس آدمی کو بٹھایا، کہا کہ یہ آپ کے بارے میں کوئی شکوہ کر رہا ہے، یہ آپ کے بیٹے کے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس کو مارا ہے، اور مارنے کی وجہ کیا بتلائی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بہترین باپ کا بہترین بیٹا ہوں، آپ مجھ سے جیتے کیوں ہیں؟ آپ نے مجھے ہرایا کیوں ہے؟ کمر کے اوپر 8-9 کوڑے مارے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا امیر المؤمنین میں اس قصے کو نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ نہیں جانتے تو آپ گورنر کس بات کے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ گورنر کس بات کے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو یہاں پر بدلہ دینا پڑے گا۔ مجلس لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا، سامنے رکھا، لٹایا، کمر سے کپڑا اٹھایا اور مصری باشندے کے ہاتھ کے اندر کوڑا دیا، کہا کہ مارتے رہو جب تک مار سکتے ہو۔ حضرت انس نے حال بیان کیا اس قصے کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارے دل میں آیا کہ اس کو مارنا چاہیے، وہ ماری جا رہا ہے، مار رہا ہے، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر نے ابھی منع نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے ترس آنے لگا کہ یار اتنا زیادہ تو اس نے نہیں مارا تھا، اب بس کر دینا چاہیے۔ بالآخر وہ مصری باشندہ تھک گیا، اس نے کوڑا پھینک دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اور مارو، تو وہ کہنے لگا امیر المؤمنین نہیں، بس میں تھک گیا ہوں، اس نے مجھے اتنا ہی مارا تھا۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا عمر آج کے بعد آپ گورنر نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے گورنر ہونے کی وجہ سے آپ کے بیٹے نے ظلم کیا، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، آپ اس کے لائق نہیں ہیں، آج کے بعد میں آپ کو معزول کرتا ہوں۔ یہ حضرت عمر کا انصاف تھا۔ اب اس قصے کو سامنے رکھتے ہیں، اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کا حال تو دیکھتے ہیں۔ صرف چند دن پہلے آپ حضرات نے قصہ سنا ہوگا، آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا، بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا، 5,500 بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا اور وہ دبا دی ہے، وہ قصہ ہی دبا دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک وفاقی وزیر کا بیٹا ملوث ہے۔ 5,500 بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کا تماشا بنایا گیا۔ کسی نے کیس اٹھایا ہی نہیں، کسی نے بات ہی نہیں کی، نہ میڈیا کے اوپر آیا، نہ کوئی صحافی بولا، نہ کوئی وزیر بولا، نہ کوئی مشیر بولا، نہ ہی چیف صاحب نے بات کی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک وزیر کا بیٹا اس کے اندر ملوث ہے۔ یہ میرے ملک کا عدالتی نظام ہے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام ہے۔ آپ ذرا دونوں کا تقابل تو کریں، آپ ذرا دونوں کا موازنہ تو کریں۔ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو فاروقی کہتے ہیں؟
ہم کس بنیاد پر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کے نام سے جلسے اور جلوس کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے، ہم ان کی روحوں کو تکلیف دیتے، ہمارے پاس کردار تو نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر انصاف تو نہیں